ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آنے والے ایام کے متعلق غور و فکر کرے، کوشش کرے کہ میرا آنے والا وقت جو ہے میرے آج سے بہتر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مومن کی یہ نشانی اور شان بتائی ہے کہ وہ اعمال کے اعتبار سے کوشش کرتا ہے کہ جو کمیاں اور کوتاہیاں اس سے رہ چکی ہیں آنے والے ایام میں، آنے والے دنوں میں اس کی وہ کمی اور کوتاہی نہ رہے۔ دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے ہر بندہ اس کوشش اور جستجو میں ہے کہ ایسے اسباب اختیار کیے جائیں کہ جن کی بدولت آنے والا وقت میری ذات کے لیے اور میرے اہل و عیال کے لیے آسان ہو جائے۔ لیکن بحیثیت مسلمان اور بحیثیت مومن ہماری فکر اور ہماری طلب یہ ہونی چاہیے کہ میری دنیا بھی بہتر ہونی چاہیے اور میری آخرت بھی بہتر ہونی چاہیے۔ جس طرح انسانی زندگی دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک ہمارا بدن اور جسم ہے اور دوسرا اس کے اندر روح موجود ہے۔ جب تک یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو ہم اس انسان کو زندہ تصور کرتے ہیں، زندہ مانتے ہیں۔ لیکن جب ان میں سے ایک چیز جدا ہو جاتی ہے، روح جسم سے نکل جاتی ہے، تو پھر زندگی کا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی جسے اللہ کا الحاکمین نے عارضی زندگی کہا، اس کا سفر اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ اور جو دعا ہمیں انبیاء نے سکھائی اس کے اندر بھی یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اللہ ہمیں دنیا کی اچھائیاں بھی عطا کر دے، دنیا کی بھلائیاں بھی عطا کر دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور مولا ہمیں آخرت کی بھلائیاں اور آسانیاں بھی عطا کر دے۔ تو گویا کہ دین اسلام مجھے اور آپ کو یہ درس دیتا ہے کہ ہم نے ایسے اعمال کرنے ہیں، ایسے کام کرنے ہیں جن کی بدولت میری یہ زندگی بھی آسان ہو جائے اور اس زندگی کے بعد جو قبر اور حشر کی زندگی ہے وہ بھی آسان ہو جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا الحاکمین نے جو دین اسلام عطا فرمایا ہے، اس کے ہر کام کے اندر ہی فلاح دارین موجود ہے، دونوں جہانوں کی کامیابی اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن چند اعمال کہ جنہیں اللہ کا الحاکمین نے قرآن مجید میں اس انداز سے بیان فرمایا کہ اگر تم یہ کام کر لو تو تمہارے لیے اور اچھا ہے، یہ کام کر لو تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اور سورہ بینہ میں آیت نمبر 7 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، اولئک هم خیر البریہ، یہ بہترین لوگوں کی جماعت ہے۔ اللہ کے ہاں مقرب ترین لوگ، اللہ کے ہاں اچھے لوگ اور اللہ کے ہاں عقل مند لوگ کون ہیں؟ کہ جو ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کرتے ہیں۔ اب دونوں چیزیں، ایمان کا تعلق اور عمل صالح کا تعلق ہمارے بدن کے ساتھ بھی ہے اور ہماری روح کے ساتھ بھی ہے۔ کہ جب ہم اقرار کرتے ہیں کہ بھئی اللہ کے علاوہ میرا کوئی رب نہیں ہے، میرا کوئی پالنے والا نہیں ہے، تو پھر مجھے اس گواہی کے اوپر اپنے
اپنے بدن سے اعمال کر کے بھی دکھاتے ہیں کہ میں اپنے اس اقرار کے اوپر کھڑا ہوں۔ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے میں نے چلنا ہے، اپنی روح اور اپنے بدن کو اللہ کی بندگی کے اندر کھپانا ہے۔ جس طرح ہم اپنے بدن کی غذا کے لیے تو بڑی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے آج کل گرمی کا موسم ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی خوراک استعمال کی جائے جو میرے بدن کو نفع دے، میرے جسم کو قوت دے، ایسے مشروبات استعمال کیے جائیں جو مجھے گرمی میں اس گرمی کی شدت سے بچانے کے لیے قوت اور طاقت دے۔ یہ تو ساری کی ساری جستجو ہے بدن کی۔ اسی طرح روح کی بھی خوراک ہے، اور روح کی خوراک کیا ہے؟ فَمَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ جو ایمان لاتے ہیں اور اس ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرتے ہیں، یہ روح کی غذا ہے۔ جس طرح انسانی جسم جو ہے وہ بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، اس طرح محترم بھائیوں ہماری روح بھی بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور پھر جس طرح ہم اپنے بدن کی بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے طبیبوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، میڈیسن یوز کرتے ہیں، دوائیاں کھاتے ہیں، اسی طرح روح کی بیماریوں کا علاج بھی اللہ احکم الحاکمین نے بتا دیا ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی کہ اس سے پہلے اللہ نے اس کی شفا پیدا کی ہے، اس کا علاج پیدا کیا ہے۔ آج اگر ہمیں طبیب کہتے ہیں کہ یہ مرض لا علاج ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کی عقل و شعور میں وہ بات نہیں آ رہی، ورنہ میرے اللہ کے ہاں تو کوئی بھی چیز لا علاج نہیں ہے۔ میرے اللہ کے سامنے کوئی بیماری ایسی نہیں جو میرے اللہ سے بڑی ہو گئی ہے کہ اس کا علاج میرے اللہ کے پاس موجود نہیں ہے۔ میرا اللہ ہر بیماری کا علاج کرنے کے اوپر قادر ہے۔ تو روح کی بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ وہ نیک اعمال ہیں، وہ اچھے کام ہیں، اعمال حسنہ ہے، جن کی بدولت انسان اللہ کے ہاں تقرب حاصل کرتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کی نزدیکی حاصل کرتا ہے، اور اس حد تک حاصل کر لیتا ہے کہ اللہ پھر کہتا ہے کہ یہ بندہ میرا ولی ہے۔ ولی کا مطلب کیا ہے؟ دوست، اللہ کا دوست بننا۔ محترم بھائیوں کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ یہاں آج اگر ہماری دوستیاں کسی دنیا دار کے ساتھ لگتی ہیں، وہ گاؤں کا چودھری ہو، بڑا ہو، بڑیرا ہو، مالدار آدمی ہو، تو ہم اس دوستی کے اوپر بڑا فخر کرتے ہیں اور اپنے دوست احباب کو بتاتے ہیں کہ میری تو فلاں چودھری کے ساتھ دوستی ہے۔ تو جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، ساری کائنات کو رزق دینے والا، ساری کائنات کا نظام چلانے والا، میرے اور آپ کی زندگی اور موت کا مالک، بیماری اور شفا کا مالک، ہر چیز کا جو مالک، وہ کہتا ہے میرے ساتھ دوستی لگاؤ۔ اگر اس کے ساتھ دوستی لگا لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب سے بڑے اعزاز کی بات ہے۔